شہزادے علی اصغر، یہ وہ شہزادہ ہے، پہلے تھوڑا سا سن لیں شہزادے کے بارے میں، کہ آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، اور یہ بڑا ہی آزمائی ہوئی چیز ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی حاجت پوری نہ ہو تو رباب کے اس بچے کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ جناب علی اصغر کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ بی بی رباب کے دونوں بچے، بی بی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر، یہ دونوں دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ ہے۔ ہر معصوم کا واسطہ بہترین ہوتا، لیکن یہ دو بچوں کا واسطہ، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کا۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے تھے، اور ان کی قربانی یہ شہادت عظمیٰ، کچھ مصائب کے جملے آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں، شہادت عظمیٰ ہے۔ کربلا کے لیے کہا گیا کہ ہر شہید جس وقت گیا شہادت کے لیے، وہ ان کی حد تھی پیاس کو برداشت کرنے کی، اس لیے کہ امام سے بہتر کون جانتا تھا۔ اور عباس گئے، جناب علی اکبر، قاسم و انو محمد، خاندان اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، جو جتنا برداشت کر سکتے تھے اس کے بعد اجازت مل گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے آخر میں شہید ہوئے، کیا برداشت تھی شہزادے کی۔ اور شہزادے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ 6 مہینے میں آپ نے وہ کام کیا کہ ہرملہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم، تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا، اور یہ چنا گیا تھا شہزادے کی۔ اس نے تو چلایا، تیر چلا، شہزادے نے مسکرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں۔ ہرملہ کے منہ پہ تماچا پڑ گیا۔ آج ہرملہ ایسا بدنام ہوا کہ آج ہرملہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، اور شہزادے کو شہید کر کے لشکر یزید نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ کسی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو۔ ان لوگوں نے شہید کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت نہیں ہے وہاں پہ، ہیومینٹی نہیں تھی۔ شہزادے کو، اور شہزادہ نے آخری شہید ہے، انہیں کربلا کی فہرست مکمل ہو رہی علی اصغر کے اوپر، آپ کے ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے، جناب علی اصغر کے ذکر کے لیے۔ ہر معصوم نے خواہش کی، ہر معصوم نے۔ چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو، کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں، کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے، امام نے کچھ نہیں۔ پھر پوچھا تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ چوتھا امام نے کسی کو یاد نہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی شہادت۔ ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ہے، ایک ذاکر نے پوچھا تھا مولا سے، عرفے کا واقعہ ہے، تو امام نے کس کا ذکر کرے؟ امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرو، مولا حسین کا۔ اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام، مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو۔ یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کی، کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا۔ تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔ اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ دوستو، اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں۔ میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو، چھوٹا رکھو کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں جھولا رکھو، ایک یاد ہے۔ اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرتے، شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو، ہاتھوں میں بلند کرو اور اس دعا میں۔ شہزادے کے بارے میں اور یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب صغرا
کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن صحیح ہو جائے گی, آپ لے لیں ساتھ. تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد کو, کوئی میرے نانا جیسا ہے, کوئی میرے بابا جیسا ہے. شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے, اتنے حسین تھے. نیچرلی مولا کی شبیہ, اتنے جھنڈولے والے بال, کلی ہیئرس, بڑی آنکھیں, بڑی پیشانی, اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا. سبھی بچے حسین تھے لیکن شہزادے کے بارے میں کہ شبیہ مولا کائنات تھے. آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہوگا, اتنا حسین یہ بچہ. اور میں بار بار کہہ رہا, اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادے کی. کوئی حاجت ہونا, یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی. جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے نا, مولا عباس کی حاضری مان, اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو. آپ ٹرائی کر کے دیکھو. ایک ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم تھا, امریکہ کا ہے, اس کو واپس جانا تھا, ایلیگل ہو گیا تھا. اس نے یہ منت مانگی تھی اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ پڑھی. یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے فقہ جعفری کی, اتنی ریکمنڈڈ ہے کہ اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی. یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کرتے ہیں. کسی نماز میں ایسا گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے, 15-20 منٹ کی نماز ہے. یہ گولڈ کی مائن ہے. اس کے ساتھ جناب علی اصغر کی نظر. میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز, بہت ہی ریکمنڈ, اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر جو یہ نماز نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے, ڈراپس آف واٹر, آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے, کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مصلی سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری ہو. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے. میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے, میں نے عمل کروایا ہے باہر. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو, یہ نماز ٹائپ کرو, آپ کو پورے عمل مل جائے گے. پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا. اس کے ساتھ زیارت عاشورہ تھی. یہ شہزادے کی نظر اس کے ساتھ اتنی سمپل ہے دوستو, اتنی سمپل ہے. رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کا واسطہ ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں, میری عبادتیں, میری نمازیں, میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے. ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. ہماری اسمارٹنس کچھ نہیں. آپ کو پتہ ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ دودھ کے اوپر. ایک گلاس میں دودھ رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو, رباب کے دونوں بچوں کی نظر. بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے ہوئی؟ ٹھنڈے پانی کے اوپر. جب تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا, وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ دو. اسی انداز سے نظر کرنا ان کو. الحم, سورہ خل, 3 دفعہ سورہ کوثر, سلوات ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے دیکھو کہ کیسے رکاوٹیں, کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ان کے وسیلے سے ہی دیتا. مجلس یا جشن کسی کی محتاج نہیں ہوتی. یہ آنر, یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے. کسی کا محتاج, عزاداری ہو یا ولادت کی محفل ہو, کسی کے محتاج نہیں. بس دعا یہ کرو کہ آئے ہو, اور جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے, ہو سکتا سن رہے ہوں گے, بچھاؤ, سفرہ بچھاؤ اور نظر دو. کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچتی. نظر قرآن سے ہے, یہ یاد رکھو. سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ ہے سورہ دہر. اور پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ جب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا. کب کی بات ہے؟
اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، بس 6 آدمی تھے. ان کی وائفز تھیں، حابیل قابیل تھے، جناب آدم اور جناب حوا. پوری زمین کے اوپر صرف 6 لوگ تھے. اور جب حکم الہی سے پہلا وارث بنا نبی کا، وہ اللہ کے حکم سے بنا، امت نے نہیں بنایا، الیکشن سے نہیں بنا. پہلا وارث نبی کا زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ حکم الہی سے بنایا گیا. جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا. قابیل کے پاس شیطان آ گیا، آ کے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے خلیفہ بن گیا، تمہارا بابا کا وارث بن گیا، اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. حسد شروع ہوئی وہاں سے، پہلا گناہ. تو اس نے آ کے جناب آدم سے پوچھا کہ حق تو میرا ہے، میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی تھا جس کے لیے میں نے اس کو بنایا. تو بات غدیر تو بعد میں ہوا، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو گیا تھا. پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وارث رسول کا، نبی کا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. تو ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے کہا. تو اس وقت قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا، نظر کی بات کر رہا ہوں، قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے بنایا تو یہ کیسے کنفرم ہو؟ تو کہا تم نظر دو، نظر دو. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، کھیت ویت وہ تھا، اور حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ گوٹ یہ سب تھے. تو جناب حابیل نے کیا کیا، ایک بہترین خوبصورت بکرا، کنگ برابر، یہ برابر. کیوں؟ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا کہ میں اللہ کو تحفہ دے رہا. تو بڑا اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں دنیا میں کہ نظر کرو، مجلس کرو، جو بھی کرو، اہتمام کرو. یہ تصور کرو کہ تم کو چنا گیا اس نظر کے لیے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو چنا گیا، یو ہیو گاٹ دا چانس ٹو ڈو دس. تو حابیل نے بڑا اہتمام کر کے اس بکرے کو لا کے، اور اس وقت ہوتا کیا تھا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پہاڑ پہ لا کے بکرے کو رکھا. قابیل نے جو کھیتی ہوتی تھی، جو بھی تھا، ویٹ اور جو بھی چیزیں تھی، اس نے کہا کہ اللہ کھاتا ہے. آج بھی وہی فکر ہے. دیکھو آج بھی شیطانیت کی فکر ہے، کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی. ایک چیز یاد رکھو، کبھی عزاداری میں، نظر نیاز میں کمپرومائز نہیں کرنا. بچوں کو سپانسر ضرور کرو، یتیم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ضرور سپانسر کرو، لیکن عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں، کبھی نہیں کرنا. بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس نے لا کے کچرا یہ وہ لا کے رکھ دیا کہ اللہ کو تھوڑی کہنا ہے، پرانا مال کیا بول رہا میں، لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اس وقت ہوتا کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی نظر قبول ہوئی، پہلی نظر ہے زمین کے اوپر، جس کی نظر قبول ہوتی ہے اس کو لے لیتے تھے. آسمان سے آگ آئی اور جناب حابیل کے بکرے کو لے لی. حابیل کی نظر قبول ہوگی. آپ کو معلوم ہے اب اس کی دوسری سٹوری کیا ہے؟ یہی وہ بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. کبھی سنو مجھ سے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک بتاؤں آپ کو، ہر جگہ اہل بیت کی جو ہے اس میں فضیلتیں ہیں، ہر جگہ معصومین کا ارشادات ہے. یہ میری بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ہسٹری آف اسلام. نبی آدم کا بڑی انٹرسٹنگ واقعات، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ سارے. بہرحال میں اب وقت نکل جائے گا اس میں. تو یہی نظر، یہی بکرا واپس آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے، جو اللہ نے بھیجا تھا، جو جناب حابیل نے دیا تھا. بہرحال تو پہلی نظر زمین پہ ہوئی اور قبول ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگا لو کہ جب بھی تم معصومین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ قبول ہوگا. تو تمہاری نظر اگر قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. دوستو بی بی رباب نے اب ماں کا رول بچوں کی تربیت میں کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ماں کا ہوتا. میں یہ نہیں بول رہا کہ باپ کا نہیں ہوتا، آپ ریلیکس مت ہو جائیں، آپ کا بھی رول ہے، باپ کا رول ہے. لیکن ہمارے بیک آف ہز مائنڈ کیا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں. اگر میں نیک ہوں تو میرا بیٹا بھی نیک ہوگا. ہماری فکر یہ ہے نا، اگر میں عبادت گزار ہوں تو میرا بیٹا بھی عبادت گزار ہوگا.
اگر میں نیکی کرتا ہوں تو اولاد بھی کرے گی، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں سے خطاب ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا۔ تو اولاد کی تربیت میں، اس لیے میں اولاد کی تربیت پہ کچھ باتیں کر رہا کہ ان دونوں بچوں کا ذکر ہے۔ اس میں سب سے بڑا رول مولا حسین تو مولا حسین ہے، وہ تو امام ہے، اس ماں کا ہے کہ جس نے ان بچوں کو اپنی آغوش میں پالا، جس کا شیر پی کے رباب کے دونوں بچے آگے بڑھے۔ کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے۔ جب ہرملہ نے تیر چلایا تھا، ہرملہ نے جب شہزادے پہ تیر چلایا تھا، روایتوں میں کہ شہزادہ ہمک کر اس تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا، ورنہ مولا حسین زخمی ہو جاتا۔ یہ جذبہ ہے، 6 مہینے کے بچے کا یہ جذبہ۔ اس کے بعد بی بی سکینہ 3.5-4 سال کی بچی ہے، کیا تربیت ہے ماں کی، اندازہ لگائیے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی 13-15 رجب تک آپ کے پاس ہوں، کوئی ایک روایت بتاؤ کہ 15 رجب تک تو ہوں انشاءاللہ، کہ بی بی سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا۔ میں مصائب کے جملے اس لیے نہیں بول رہا کہ ظلم کرنے والے تھک گئے، ظلم کرنے والے تھک گئے۔ کوئی روایت نہیں ملتی کہ بی بی سکینہ نے کہا بس اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عاشورے کے دن مولا حسین نے کہہ دیا تھا کہ بیٹی تمہارا صبر میرے نانا کے دین کو بچا لے گا۔ یہ ماں کا رول، ماں کا رول، ماں کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا۔ اس کی دوسری مثال دوں، مولا علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، علی کا بیٹا امام علی ہونا کے شبیہ ہونا چاہیے۔ امام علی کے آغوش میں پڑھ رہے، امام علی کے ساتھ پڑھ رہے، خون ہے علی کا، لیکن علی کا ہر بیٹا علی نہیں ہے۔ اگر علی کا ہر بیٹا علی ہوتا، فکر نہیں ہوتی، تو مولا کبھی عقیل سے نہیں پوچھتے کہ بھیا عقیل میں ایسے قبیلے میں، ایسے ٹرائب میں شادی کرنا چاہتا جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہو۔ اگر ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا۔ ماں کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ باقاعدہ پوری ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس، الگ وجہ سے ایسٹ میں کیسا ریز کرنا، ویسٹ میں کیسا ریز کرنا۔ یہ 1 گھنٹے کی میرے کو ٹاپک نہیں، میرے 2 یا 3 اشرے اس کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس، اپنے بچوں کی تربیت کیسے دینا۔ دوستو آپ جس ملک میں، اللہ یہاں کی حکومت کو اچھا رکھے، بہترین ماحول، کاسموپولیٹن سٹی، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ڈیفرنٹ کلچر میں اپنے بچوں کو ایسے ریز کرو، ایسے بناؤ، ان کے بیس کو اتنا اسٹرانگ کر دو، ان کے فاؤنڈیشن کو اتنا اسٹرانگ کر دو کہ یہ لوگ یہاں سے کہیں جائیں دنیا میں، ان کا بیس اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ تم دے رہے کیا، مرد کی ذمہ داری تم کھلا رہے کیا۔ آپ بولیں گے میں تو حلال کھلا رہا، ٹھیک ہے حلال کھلا، میں یہ تھوڑی بول رہا نہیں کھلا رہے۔ ایک ڈراپ آف واٹر، ایک خطرہ بھی، ایک دانہ بھی بچوں کے پیٹوں میں حرام جائے گا، یہ لوگ بگڑ جائیں گے۔ کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس، اب ان کا واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ان کی ماں سے پوچھا گیا تھا، تو یہ نجف اشرف میں مولا کے روضے میں درس دے رہے تھے، اور ان کے درس میں ہمیشہ لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ شیخ نے دیکھا کہ جیسا یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، مین ڈور سے پیچھے سے مجمع ایسا اٹھنے لگا خود بخود، کسی نے کہا نہیں اٹھو، اٹھنے لگا، اٹھتے 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 ایک روب اور دبدبہ، دیکھا کہ ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی جس کا جلال اتنا اور ایسا روشن چہرہ، نیچے سے انہوں نے کہا، تو انہوں نے بڑا ریلیکس ہو کے کہا شیخ مرتضیٰ نے، کس چیز میں مسک ہوا، جانور میں یا پتھر میں؟ تو انہوں نے کہا کیا دونوں کے مسئلے الگ ہیں؟ تو شیخ نے کہا ہاں دونوں کے۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا تو جانور اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے، ہم کو اللہ نے عقل دی، جانوروں کو عقل نہیں، اس لیے ان سے سوال نہیں، صرف عقل کا فرق۔ اگر کسی کا شعور سے سنتے جاؤ،
اگر کسی کا شوہر پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, ڈاکٹرز کنفرم کر دیں کہ ہی از کریزی, اب یہ واپس نہیں آ سکتا, اس کا دماغ ختم ہو گیا, تو عورت کیا کرے؟ عورت جوان عورت ہے, کیا کرے؟ اس کے نام پہ زندگی نہیں گزارے ہوتی. یہ تو ہندوؤں میں اسلام یہ بولتا, اسلام ایک لاجک مذہب ہے, اسلام یہ بولتا کہ وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. یو انڈرسٹینڈ؟ اور اگر شوہر مر جائے, انہوں نے کہا کہ کس چیز میں وہ, پتھر میں یا جانور میں؟ تو کہا اگر جانور میں ہوا ہے پاگل مسک, تو وہ طلاق کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. اور اگر پتھر میں ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میت پتھر کے مانند ہے, تو وہ بیوہ کا, ویڈو کا عدہ لے گی اور دوسرا نکاح کرے گی. دونوں مسئلوں کو بتا دیا. اب پورا مجمع سن رہا. بتانے کے بعد شیخ مرتضیٰ نے ان سے کہا, اللہ نے کہا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو عذاب نازل نہیں کریں گے. تو آنے والے نے کہا لیکن شیخ رسول کی تو وفات ہو گئی, وہ تو 11 ہجری کو چلے گئے. تو انہوں نے پلٹ کے کہا وہ گئے, سرکار گئے, لیکن ان کا دوسرا محمد تو ہے.